اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 468 میں امان دینے کے احکام اور فروعات پر گفتگو ہوگی۔ کتاب الجہاد میں جہاد کے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں، امان دینے کے احکام اور فروعات ذکر ہوں گے۔ امان کی صورت میں ترک قتال کا وجوب ذکر ہوگا، امان دینے کی شرائط اور موضوع کو بیان کیا جائے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ کتاب الجہاد میں دوسری فصل میں جنگ کو ترک کرنے کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے، اور 5 مقام پر 5 چیزوں کی وجہ سے جنگ کو ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ کافر کو دشمن کو امان دی ہو تو اس صورت میں اس کو قتل نہیں کر سکتے اور اس کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کافر مسلمان سے امان چاہتا ہے، پناہ چاہتا ہے جان و مال کی، تو جائز ہے کہ مسلمان اس کو پناہ دیں، لفظ کی صورت میں یا ریٹن شکل میں یا اس طرح اشارے سے، باقی کسی بھی طریقے سے۔ اور یہ امان دینا اس کافر کے لیے ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ جہاد واجب ہوتا ہے۔ امان دینے والا مسلمانوں میں سے بالغ، عاقل اور مختار ہونا چاہیے۔ اگر امان دینے والا نابالغ، مجنون یا مجبور شخص ہو، کافر کو امان دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اور امان دینے کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ بھی لفظ کے ذریعے ہے، احرزتو کا یعنی تمہیں پناہ دیتا ہوں، آمنتو کا امان دیتا ہوں، اضممتو کا یہ بھی ذمہ میں لیتا ہوں، امان دیتا ہوں، انت فی ذمت الاسلام تو اسلام کی پناہ میں ہے۔ اس طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں، اور انہی الفاظ کو لکھ کر بھی امان دی جا سکتی ہے، اشارہ بھی جو امان کو سمجھاتا ہو اس کے ذریعے بھی امان دی جا سکتی ہے۔ اور امان دینے میں لازمی نہیں ہے کہ امام معصوم امان دے، بلکہ جائز ہے مسلمانوں سے کوئی شخص بھی ان کو امان دے، لیکن ایک مسلمان 10 کافروں کو پناہ دے سکتا ہے، ایک مسلمان 10 سے زیادہ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر امام یا اس کا نائب خاص امان دے تو وہ ایک شہر کو یا ایک ملک کو بھی امان دے سکتے ہیں، تو 10 یا اس سے کم تر کو بطریق اولا وہ امان دے سکتے ہیں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا الفصل الثانی فی ترک القتال ویترک القتال وجوبا لامور احدها الامان۔ دوسری فصل میں جنگ کو ترک کرنے، جنگ کو چھوڑنے، جنگ کو ختم کرنے کے بارے میں بحث ہوگی۔ فرماتے ہیں جنگ کرنا ختم ہوگا یا ترک کیا جائے گا وجوباً یعنی واجب ہے جنگ کو ترک کرنا چاند امور کی وجہ سے۔ پہلا امان ہے، وَهُوَ الْكَلَامُ وَمَا فِي حُكْمِهِ الدَّالُّ عَلَى سَلَامَةِ الْكَافِرِ نَفْسًا وَمَالًا إِجَابَةً لِسُؤَالِهِ ذَلِكَ۔ امان یعنی کہ کلام لفظ کے ذریعے یا اشارے وغیرہ کے ذریعے امان دینا ہوتا ہے جو دلالت کرے کہ کافر کی جان و مال سالم اور محفوظ ہے۔ جب کافر اس کی درخواست کرے تو اس کے جواب میں امان دی جاتی ہے۔ وَمَحَلُّهُ مَنْ يَجِبُ جِهَادُهُ وَفَاعِلُهُ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْمُخْتَارُ۔ اور کس کو امان دی جاتی ہے؟ محل اور موضوع امان کا کیا ہے؟ فرماتے ہیں امان کا محل یعنی موضوع وہ کافر ہے یاجب جہادہ جس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہو، تو اب اس کو امان دیں گے تو پھر اس کی جان و مال حفاظت ہو جائے گی۔ وَفَاعِلُهُ اور امان دینے والا مسلمان ہوتا ہے، البالغ العاقل المختار جو عاقل بالغ ہو اور اختیار و ارادہ کے ساتھ اس کو امان دے۔ وَعَقْدُهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ مِن لَفْظٍ وَكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ۔ اور امان نامہ، امان کی قرارداد وہ ہے کہ جو لفظ کے ذریعے یا تحریر کے ذریعے یا امان کو سمجھانے والے اشارے کے ذریعے دلالت کرے امان دینے پر۔ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِنَ الْإِمَامِ اور شرط نہیں ہے کہ فقط امام معصوم امان دے، بل یجوز بلکہ دوسرے مسلمان بھی امان دے سکتے ہیں۔ وَلَوْ مِنْ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ لِأَحَدِ الْكُفَّارِ اگرچہ کہ مسلمانوں میں سے کوئی عام فرد ہو وہ کافروں کے کسی عام فرد کو امان دے تو یہ بھی جائز ہوتا ہے۔
वल-मुराद बिल-अहाद अल-अदद अल-यसीर, और अहाद मुसलमान, आम मुसलमान के अमान देने और आम काफिर को अमान देने से मुराद ये है कि थोड़े से तादाद को अमान दे। वहुवा हुना अल-अशरतु फमादूना, यानी 10 को या इससे कम तर लोगों को एक आम मुसलमान अमान दे सकता है। औ मिनल इमाम औ नाइबिही आमन औ फिल जिहति अल्लती अज़म्म फीहि लिल बलद, या फिर इमाम मासूम या उसका नायब आम, या फिर अमान देने के लिए जो खसूसी नायब मुकर्रर किया इमाम मासूम ने, तो वो अमान दे लिल बलद, पूरे शहर को भी अमान दे सकते हैं। वमा हुआ अअम्मु मिन्हु, और उससे भी वसी तर एक पूरे मुल्क को भी अमान दे सकते हैं। वलिल अहाद बेतरीक़िन औला, तो ये इमाम या उनके नायब आम खास, तो वो 1-2 फर्द 10 अफराद तक तो बतरीके औला वो अमान दे सकते हैं। जब पूरे शहर को या पूरे मुल्क को या पूरी कौम को वो अमान दे सकते हैं, तो चंद अफराद को बतरीके औला वो अमान दे सकते हैं। और फिल जिहति अल्लती अज़म्म फीहा, या उस सम्त में कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने नायब को अमान देने की इजाजत दी है, तो वो नायब जो है खसूसी अमान देने के लिए हो तो भी वो अमान दे सकता है। हुआ शर्तहु ए शर्त जवाज़िही अन यकून क़ब्ल अल अस्र इज़ा वक़अ मिन अल अहाद अम्मा मिन अल इमाम फयजूज़ु बअदहु कमा यजूज़ु लहुल मन्नु अलैहि व अदमुल मफ़सदा। अमान देने की शराइत को बयान करना चाहते हैं, तो वो 2 शर्तें हैं किसी को अमान देना चाहते हैं। तो दुश्मन के असीर और कैदी होने से पहले अमान दी जाए तो वो वैलिड होती है, मोतबर होती है। ये शर्त आम मुसलमान अगर किसी काफिर को अमान देता है तो उसके लिए है कि असीर और कैदी होने से पहले उसने अमान दी हो तो वो वैलिड है। लेकिन इमाम मासूम अमान दे तो कैदी होने से पहले भी वो दे सकता है और बाद में भी दे सकता है। बल्कि इमाम मासूम के लिए जायज है कि वो काफिर पर एहसान करते हुए, मिन्नत और एहसान करते हुए, उसकी कैदी होने के बाद उसको बगैर कोई फिदिया या कोई चीज लिए उसको मुफ्त में रिहा कर दे। तो ये इमाम मासूम चूंकि मासूम हैं, अल्लाह ताला के अहकाम को वो बेहतर जानते हैं, तो वो जो भी सलादीद सवाबदीद समझते हैं तो उस पर अमल करना वाजिब होता है। दूसरी शर्त, अमान देने में मफसदा नहीं होना चाहिए। मफसदा का माना ये है कि एक मसलन ऐसा काफिर के जो शरंगेजी करता है, अगर उसको अमान दी जाए तो वो उल्टा उसका गलत इस्तेफादा कर सकता है, तो उसको अमान देना फिर जायज नहीं होगा। बाज ने कहा है न फकत उसमें मफसदा ना हो, कोई नुकसान ना हो, जरर ना हो, बल्कि मसलियत होनी चाहिए। मसलियत ये कि उसको अमान दें तो वो इस्लाम की तरफ रगबत हासिल करता है, मुसलमान हो जाता है, या इस्लाम के जो सिपाही हैं वो उनकी जो थकावट है वो दूर हो जाती है और वो मजीद तैयारी वगैरह कर लेते हैं। तो बहरहाल ये दूसरा नजरिया है। शर्तहु ए शर्त जवाज़ ही, यानी अमान के जायज होने की शर्त ये है अन यकून क़ब्ल अल अस्र, कि ये कैद होने से पहले हो। इज़ा वक़अ मिन अल अहाद, जब कोई आम मुसलमान अमान देना चाहता है। अम्मा मिन अल इमाम, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम के लिए अमान देना फयजूज़ु बअदहु, तो वो दुश्मन के कैद होने से पहले भी अमान दे सकते हैं, बाद में भी अमान दे सकते हैं। कमा यजूज़ु लहुल मन्नु अलैहि, जैसा कि इमाम मासूम उस पर एहसान करते हुए उसको कैद से भी रिहा कर सकता है। ये पहली शर्त थी कि आम मुसलमान कोई अमान देता है तो वो कैद होने से पहले हो। दूसरा है कि उसमें मफसदा ना हो, नुकसान ना हो, जरर ना हो। यहाँ तक अमान के मशरू होने का ताल्लुक है तो इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, और कुरान की आयत और रिवायात भी इस पर दलालत करती हैं। आयत है सूरह तौबा आयत नंबर 6। फरमाया व इन अहदुम मिनल मुशरिकीन इस्तजारक फअजिरहु हत्ता यस्मअ कलाम अल्लाह तुम्मा अबलिगहु मअमनह ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यअलमून। और अगर मुशरिकीन में से कोई आपसे पनाह तलब करे तो उसे पनाह दीजिए ताकि वो अल्लाह के कलाम को सुने, फिर उसके इत्मीनान की जगह पहुंचवा दीजिए। ये इसलिए है कि वो ऐसे लोग हैं जो वाकिफ नहीं हैं।
جبکہ صحیح عبداللہ ابن ابی یافور جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاطب الناس فی مسجد الخیف فقال نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وبلغها من لم يسمعها، یہاں تک کہ فرمایا المؤمنون اخوہ تتکافأ دماؤہم ویسعى بذمتہم ادناہم، وسائل شیعہ باب 31 ابواب القصاص فی النفس حدیث دوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد خیف میں خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو شاداب فرمائے کہ جو میری بات کو سنے، اچھی طرح اس کو سمجھے، اور جس نے اس کو نہیں سنا اس تک پہنچائے۔ فرمایا مسلمان سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے خون آپس میں برابر ہیں، اور ان کا جو امان دیا گیا ہوتا ہے تو چھوٹا بڑا جو بھی امان دے تو اس کو پھر کوشش کرتے ہیں پورا کریں۔ سکونی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے قلت لو ما معنی قول النبی یسعى بذمتهم ادناهم قال لو ان جیشا من المسلمین حاصروا قوما من المشرکین فاشرف رجل فقال اعطونی الامان حتى القى صاحبكم واناظره فاعطوا ادناهم الامان وجب على افضلهم الوفاء به۔ وسائل شیعہ باب 20 ابواب جہاد العدو حدیث اول۔ راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی مولا نبی اکرم کا فرمان ہے یسعى بذمتہم ادناہم، تو اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اگر مسلمانوں کا لشکر کسی قوم مشرکین کو گھیر لیتا ہے تو کوئی شخص کہتا ہے مجھے امان دو، میں آپ کے لشکر کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں، اس سے بحث کرنا چاہتا ہوں، تو ان کا جو چھوٹا سپاہی ہے وہ بھی اگر امان دے دے تو ان کے بڑے پر واجب ہے اس کو پورا کرے۔ مسعد بن صدقہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ان علی اجاز امان عبد مملوک لأہل حسن من الحسون وقال هو من المؤمنین، یہ بھی اسی باب میں ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک عبد مملوک یعنی مسلمان غلام کا بھی ایک پورے قلعے کے اندر رہنے والوں کو امان دینے کو جائز اور نافذ قرار دیا اور فرمایا یہ مومنین میں سے جو امان دے رہا ہے۔ حبہ ارنی کی روایت ہے قال امیر المومنین من ائتمن رجلا علی دمہ ثم خاص بہ فانا من القاتل بری وان کان المقتول فی النار، امام نے فرمایا جو شخص کسی کے خون کو امان دے پھر اس کو دھوکے سے قتل کر دے تو میں قاتل سے بھی برات کرتا ہوں اگرچہ مقتول وہ جہنم میں ہی ہو۔ عبداللہ بن سلیمان کی روایت ہے سمیت ابا جعفر علیہ السلام یقول ما من رجل آمن رجلا علی ذمہ ثم قاتلہ الا جاء یوم القیامہ یحمل لواء الغادر، جو شخص کسی کو امان دیتا ہے یا کسی کے خون کو محفوظ قرار دیتا ہے پھر اسے قتل کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ نشانی اس نے اٹھائی ہوگی غدر کی، غدار ہونے کی، دھوکہ باز ہونے کی۔ تو یہ روایات جیسے امان کے جائز ہونے پر، نافذ ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اسی طرح امان کے باوجود جنگ کرنے کے حرام ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ اپنے اطلاق کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ امان عام ہے، چاہے وہ خود کافر کی جان و مال پہ ہو یا اس کے جو متعلقات ہیں یعنی کہ جو اس کے اموال وغیرہ ہیں، بلکہ جس چیز پر بھی امان کا اطلاق آتا ہو تو فقط جان یا مال سے اس کو مقید کرنا جیسے شہید ثانی نے کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ دلالت کرتی ہیں روایات کے امام معصوم کے علاوہ دوسرے لوگ مسلمان بھی امان دے سکتے ہیں، حتیٰ مسلمان غلام بھی امان دے سکتا ہے۔ پھر نصوص سے ظاہر ہے کہ یہ عام ہے کہ امان لفظ کے ساتھ ہو یا بغیر لفظ کے، تحریر ہو، اشارہ، لفظ عربی ہو یا کوئی اور۔ دائم الاسلام کی روایت امام صادق علیہ السلام سے الامان جائز بأی لسان کان، مستدرک الوسائل باب 18 ابواب جہاد العدو۔ اور دوسری ان کی روایت امیر المومنین سے اذا آوى احد من المسلمین واشار بالامان الى احد من المشرکین فنزل على ذلك فهو امان، یعنی جب کوئی شخص مسلمان کسی کو امان دیتا ہے تو یا اشارہ کرتا ہے تو اس کو امان قرار دیتے ہیں، اور اس کا موضوع وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ جہاد کرنا واجب ہوتا ہے، جس کے ساتھ جہاد کرنا واجب نہ ہو، ذمہ کافر ہو تو اس کو تو امان دینے کی ضرورت نہیں، پہلے ہی وہ امان میں چل رہا ہے۔ اور امان دینے والا عاقل بالغ ہونا چاہیے، چونکہ بچہ اور مجنون تو اس کی بات معتباری نہیں ہوتی، جیسا کہ کتاب البیع وغیرہ میں بیان کیا جاتا ہے۔
اور امان دینے والا اپنے اختیار کے ساتھ امان دے، چونکہ روایات اسی میں ظہور رکھتی ہیں۔ اور شرط نہیں ہے کہ امان دینے والا فقط امام معصوم ہو، جبکہ ابو صلاح حلبی نے شرط لگائی ہے کہ امام معصوم ہی امان دے سکتا ہے، تو اطلاق روایات اس کے مخالف ہے۔ اور یہ جو بحث کی ہے کہ امام اور ان کا نائب خاص عام تو پورے علاقے کو امان دے سکتے ہیں، لیکن عام مسلمان صرف 10 کو دے سکتا ہے، تو یہ ایک جماعت فقہا نے صراحت کی ہے، جیسا کہ جواہر الکلام میں ہے، چونکہ عموم امر ہے قاتل مشرقین کے لیے، تو قادر متیقن یہی 10 ہیں، 10 تک وہ امان دے سکتے ہیں۔ تو نصوص میں وارد ہوا ہے کہ امان احاد مسلمین احاد کفار کے لیے، اور احاد جو ہوتا ہے جامع قلت ہے تو زیادہ سے زیادہ 10 تک ہو سکتی ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان يبعث سریہ دعاهم وایما رجل من ادنى المسلمین افضلهم نظر الى احد من المشرکین فهو جار حتى يسمع كلام الله فان تابعكم اخوكم في الدين وان ابا فابلغوه مأمنا واستعینوا بالله مسائل الشیعہ باب 15 ابواب جہاد العدو حدیث اول۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو جنگ کے لیے یا سریہ کے لیے بھیجتے تھے تو ان کو بہت سی تعلیمات دیتے تھے اور فرماتے تھے جو شخص تم مسلمانوں میں سے افضل و ادنا ہو، کسی مسلمان کسی مشرک کو امان دے تو اس کو امان حاصل ہوگی حتیٰ کہ وہ کلام خدا کو سن لے، اگر وہ پیروی کرے تو پھر مسلمان تمہارا بھائی ہو جائے گا، اگر انکار کرے تو اس کی جائے عام تک پہنچاؤ اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اسی طرح دائم الاسلام کی امام امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، اذا اومع احد من المسلمین واشار بالامان الى احد من المشرکین فنزل على ذلك فهو فی امان، جب کوئی مسلمان اشارہ کرے امان کا کسی مشرک کو اور وہ اس کے لیے اتر آئے تو پھر وہ امان میں ہے۔ تو اختلاف اس میں ہے کہ آیا جائز ہے کہ کوئی ایک شخص پورے قلعے کو یا چھوٹے دیہات کو امان دے سکتا ہے، تو ایک قول ہے کہ ہاں، جیسا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک شخص کا ایک قلعے والوں کو امان دینے کو نافذ قرار دیا، جیسا کہ مسعدہ بن صدقہ کی روایت میں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ محقق ہلی نے شرائع الاسلام میں اختیار کیا ہے کہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو امیر المومنین علیہ السلام کا فعل ہے یہ تو ایک خاص واقعہ میں ہے، قضیہ خارجی ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن باقی جو مسائل ہیں ان میں عموم امر جو قتال مشرکین کا ہے وہ نافذ ہوگا اور صرف 10 تک کو وہ امان دے سکتا ہے۔